زین میرا ہاتھ پکڑے نا، مجھے سہارا دیں، اگر میں گر گئی تو؟ زین اپنے دھیان میں سفید کرتے کے بازو فولڈ کرتا کمرے سے نکل رہا تھا جب اس کی نئی نویلی ایک دن پہلے بنی 18 سالہ بیوی نے منہ بسوریے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ کیا ہوا زرتاشا؟ دوبارہ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولتا اس کے نزدیک آیا تو زرتاشا نے جھٹ خود پر ضرورت سے زیادہ کمزوری طاری کرتے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرتاشا کی صبح جاگنے پر تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، زرتاشا آہستگی سے بولی تو زین نے متفکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کی پیشانی کو اور گردن کو چھوا تھا۔ بخار تو نہیں ہے، مگر تم نیچے نہیں چلو، میں تمہارا ناشتہ یہیں بھجوا دیتا ہوں اور پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ زین نے اس کا گال تھپکتے نرمی سے کہا۔ زرتاشا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں، اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کروں، چلیں نیچے چلتے ہیں۔ زرتاشا بولتے ساتھ زین کا بازو پکڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تو زین بھی سر جھٹکتے قدم اٹھا گیا تھا۔ سیڑھیوں تک تو ٹھیک تھا، مگر جب وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے بھی ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے رہی تو زین لغاری نے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن وہ مزید سختی سے دبوچ گئی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے زین نے منہ سے ہاتھ چھوڑنے کا کہتا ٹیبل پر موجود افراد ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جن میں زین کے ماں باپ، دادا دادی اور دو چھوٹے بھائی شامل تھے۔ سب کی دانستہ سی نظر زین اور زرتاشا کے ہاتھ پر گئی تھی، جس پر بڑے تو فوراً نظر ہٹا گئے، مگر حمزہ اور سائم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اب ڈھٹائی سے زین کو معنی خیز اشارے بھی کر رہے تھے۔ زین نے دانت کچکچاتے ہوئے ان دونوں کو گھورا، مگر آگے سے وہ بھی اسی کے بھائی تھے، ڈھیٹ پن میں بھی پی ایچ ڈی کرنے میں زین کے شاگرد تھے۔ السلام علیکم۔ کسی چہکتی مینا کی طرح زرتاشا کی آواز صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ یہاں سب خوشی سے مسکراتے اس کے سلام کا جواب دینے لگے تھے۔ وہیں زین نے اس محترمہ کو گھورا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں بیماری کا شاید ناٹک ہی کر رہی تھی، کیونکہ اب تو وہ حشاش بشاش چنگی بھلی لگ رہی تھی۔ زین سے شرمندگی کے مارے بس نظریں چرا کر رہ گیا کہ وہ سلام کرنا بھی بھولا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل شرمندگی کا جھٹکا تو زرتاشا میڈم کچھ ہی دیر میں اسے دینے والی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تاشو آؤ بیٹا، جلدی آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں نے سب تمہارے پسند کا بنایا ہے۔ زین لغاری کی والدہ سائقہ بیگم بولی تو زرتاشا زین کا ہاتھ چھوڑے بغیر آگے بڑھی تھی، لیکن وہ وہیں پیر جمائے کھڑا تھا، جس پر زرتاشا نے گردن موڑتے زین کو دیکھا تھا۔ چلے نا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زرتاشا کی آواز پر زین نے ایک بار دونوں کے ہاتھوں کو گھورا اور پھر ناچار قدم آگے بڑھاتے زرتاشا کے بیٹھنے پر وہ بھی گہری سانس بھرتا اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سائمہ بیگم نے جلدی سے دونوں کی طرف ناشتے کے لوازمات بڑھائے تھے کہ آخر کو دونوں کا آج کا دن اسپیشل تھا۔ زین نے زرتاشا کی پلیٹ میں اس کی پسند کا ناشتہ رکھا، جسے وہ بڑی رغبت سے کھانے لگی تو زین لغاری مطمئن سا ہوتا اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ زرتاشا کا ناشتہ چند منٹ میں ہی ہو چکا تھا، جسے بس کھانے کا نام کا ہی شوق تھا، کیونکہ چگنا اس نے بس چڑیا جتنا ہوتا تھا۔ زرتاشا نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ایک مسکراتی نظر سب پر ڈالتے منہ کھولا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں۔ زرتاشا کے الفاظ پر ناشتے کی ٹیبل پر موجود سب افراد کو زوردار جھٹکا لگا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھے زین لغاری کو زوردار ٹھسکا لگا اور اس کا نوالا پیٹ میں جانے کے بجائے حلق میں پھنسا تھا۔ سبھی ان دونوں کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ کل ہی تو نکاح کے ساتھ سادگی سے ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں ہو تم؟ وہ دانت پیستے اس کے کان کے پاس جھکتے غرایا تھا۔ جھوٹ تھوڑی نہ بول رہی ہوں، رات آپ نے حق کیا تھا نا، اور پھر صبح الٹی ہوئی تھی، بھول گئے آپ؟ اس نے اس قدر معصومیت سے پوچھا کہ وہاں موجود سب افراد اپنی اپنی مسکراہٹ دبانے لگے، جبکہ زین غصے سے لب بھیجے وہیں ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زین غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اگلے ہی لمحے زین اس پر جھپٹا، اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑے وہیں دروازے کے پاس موجود دیوار کے ساتھ لگایا تو زرتاشا نے منہ اور پوری آنکھیں کھولے زین کے اس جارحانہ انداز کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں پکڑا ہے مجھے؟ اس کی سخت ہوئی گرفت پر زرتاشا جھٹپٹائی تھی۔ اس وقت ذہن ہے بے دماغ پر بس تھوڑی دیر پہلے کی شرمندگی اور غصہ حاوی تھا، جو اسے زرتاشا کی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ زرتاشا کی ذرا سی غلط بیانی آج ذہن لغاری کے کردار کو سب کی نظروں میں مشکوک بنانے والی تھی۔ اس کے ماں باپ، دادا دادی اور سب سے زیادہ چھوٹے بھائی کیا سوچتے اس کے بارے میں کہ ان کا بھائی کن عیاشیوں میں مبتلا ہے؟ تم آخر اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟
تم اتنی بھی بچی نہیں ہو زرتاشا کہ تمہیں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ زین اس کے چہرے پر جھکا، دبی دبی آواز میں غرا رہا تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں بے یقینی کے مارے آنسو جمع ہونے لگے تھے، کیونکہ وہ زین لغاری کے اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ آخر زین لغاری کو اگلے ہی پل اپنے عمل کی بدصورتی کا اندازہ ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے رخ بدل لیا تھا۔ زرتاشا کپ کپاتی اور ہچکیاں بھرتے وجود کے ساتھ کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگی تو زین نے گہری سانس بھرتے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچا تو وہ چھوٹی کمزور سے جان پلٹتی ہوئی گرنے کے انداز میں اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ زین لغاری نے اس کے کمر میں بازو حائل کرتے اسے سہارا دیا تو زرتاشا نے اس کے کندھوں سے جگڑتے سہمے سے انداز میں چہرہ اوپر کرتے زین لغاری کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آپ پھر سے ہگ کر رہے ہیں تو میں پریگننٹ ہوں گی اور پھر بتانے پر غصہ کرتے ہیں۔ زرتاشا نے لڑکھڑاتے لہجے کہا تو اس کے الفاظ پر زین کا دماغ پھر سے بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے زرتاشا کو بری طرح گھورا تو وہ ہونٹ لٹکائے نظریں جھکا دی جیسے کہنا چاہ رہی ہو اس میں اس کی کیا غلطی۔ زین نے اپنا چہرہ اوپر کرتے اللہ سے اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ زرتاشا جن حالات میں رہی تھی وہاں اس کا ہر بات سے انجان ہونا اجنبی کی بات نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ معصوم تھی اور زین کو اس کی معصومیت سے پیار تھا۔ وہ آج کل کے لوگوں کی طرح بناوٹی نہیں تھی، مطلب وہ اندر سے تھی ویسی ہی باہر سے نظر آتی تھی، لیکن آج اس کی یہ معصومیت زین کو بھاری پڑ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ شوہر کے گلے سے لگا لینے سے بیوی پریگننٹ ہو جاتی ہے؟ زین نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کرتے نرمی سے استفسار کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ دانت پیس رہا تھا کہ آخر پتہ تو چلے اتنی کارآمد معلومات اس کی بیوی کو کہاں سے ملی تھی۔ ٹی وی سے بہت بار میں ریحانہ ماں سے چھپ کر ٹی وی دیکھتی تھی، مجھے بہت شوق تھا اور اب یہاں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے تو جب دل چاہتا ہے دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے کئی بار ڈراموں میں دیکھا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کو الٹی آئے تو پھر بیبی آتا ہے۔ زرتاشا نے زرخیز دماغ کے مطابق بتایا تھا۔ زین لغاری کا دل کیا کہ وہ سختی سے اس کا ٹی وی دیکھنا بند کر دے، مگر پھر اس کے معصوم چہرے پر نظر پڑتے وہ اپنا ارادہ بدل گیا تھا کہ اس لڑکی نے پہلے کم مشکل زندگی گزاری تھی جو اب وہ بھی اس پر پابندیاں عائد کرتا پھرتا، مگر فی الوقت وہ جو اسے سیل فون لے کر دینے کا سوچ رہا تھا اس سوچ کو وہ وہیں دبا گیا تھا کہ فون پر سوشل میڈیا جیسی خرافات اس کا دماغ خراب کر سکتی تھی۔ اب چھوڑے نا مجھے، پتہ نہیں کتنے بیبی ہو گئے ہوں گے۔ زین جو اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا کھڑا اپنی سوچوں میں گم ہو چکا تھا تو اس کا ارتکاز سرتاشا کی آواز سے ٹوٹا اور پھر جیسے ہی اس کے الفاظوں نے دماغ تک رسائی دی وہ ششدر رہ گیا تھا، مگر پھر فوری زرتاشا سے فاصلے پر بھی ہو گیا جیسے واقعی میں زرتاشا کی کہی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ پھر اپنی ہی حرکت پر وہ تلملا کر زرتاشا کو دیکھنے لگا تھا۔ زرتاشا میری جان، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ سمجھانا ہے۔ زین اپنے لہجے میں زبردستی کی حلاوت بھرتا اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی تو زین نے اسے گھورا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے زین جو منی ہارٹ اٹیک دے رہی تھی، اسی لیے زین نے اس کی برین واشنگ کرنے کا فیصلہ کرتے اسے اپنے پاس بیٹھانا چاہا تھا، مگر وہ میڈم نہ جانے کس موڈ میں تھی۔ نہیں، ابھی مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے حمزہ اور سائم بھائی کے ساتھ لیڈو کھیلنی ہے، آپ بھی آ جائیں، مزہ آئے گا۔ زرتاشا بغیر زین کے چہرے کے تاثرات کو سمجھے مسکراتے ہوئے بولی تھی، یہ اس کے بھائی اس کی بیوی کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ رہے تھے۔ انہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں، پہلے اس لڑکی سے نمٹ لو جو صبح سے میرے دماغ کا دہی کر رہی ہے۔ زین نے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے دوسرا جملہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ زرتاشا، ابھی زین نے بس کچھ سختی سے اس کا نام ہی پکارا تھا کہ وہ جھٹ پٹ ہونٹوں لٹکائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ میں نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں تھا، ماما بلا رہی تھی آپ کو اسی لیے آئی تھی۔ میں انہیں جا کر بتاتی ہوں کہ آپ یہاں مسلسل مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ زرتاشا پلٹی اور اس سے پہلے زین اسے روکتا وہ پھرتی دکھاتی کمرے سے نکل چکی تھی۔ زین بھی بوکھلاتا ہوا اسے پکارتے اس کے پیچھے بڑھا تھا، مگر وہ تیز گام بنی اسے اپنے پیچھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی لاؤنج کی طرف گئی تھی۔ زین نے گہری سانس بھرتے خود کو سب کے لان تان سننے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ بے ضرر سی نظر آنے والی لڑکی اس کے نکاح میں آتے ایک دن میں ہی اسے گھما گئی تھی۔ زر زر رکو، میری بات سنو۔ زین نے اس کے ہم قدم ہوتے نرمی سے اسے روکنا چاہا تھا۔ کوئی بات نہیں سننے، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ زرتاشا ہر دھرمی پر قائم بولی تو اس کے الفاظ پر زین نے دانت پر دانت جمائے لب بیچے تھے۔
اور وہ سب کے سامنے جاتے ہی باقاعدہ ہچکیوں سے روتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ سب حیران پریشانی سے دیکھنے لگے۔ سائقہ بیگم تو بولتی ہوئی آگے بڑھتی اسے خود سے لگاتے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ جب زین کو دیکھتے سب کی سوالیہ نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں جو بس زرتاشا کو گھور رہا تھا۔ ماما، میں جب سے کمرے میں گئی ہوں یہ مجھ پر اتنا چلائے، غصہ کیا۔ زرتاشا کے دکھڑے پر سب کی افسوس بھری نظریں زین پر آ جمی تھی۔ میں تو بس اسے زین نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن زرتاشا کو صرف اپنی پڑی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ماما، میں اپنے پہلے والے کمرے میں رہوں گی، مجھے ان کی بیوی نہیں بننا، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ زرتاشا کی پھر سے کچھ دیر والی رٹ زین کو آج سارے لحاظ بھلانے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں زین کو زرتاشا کے خود کے ساتھ نہ رہنے والی بات اتنا مشتعل کر رہی تھی۔ نکاح تو کل ہوا تھا مگر زین کے جذبات شاید بہت پہلے ہی سے بدل چکے تھے، جو وہ اب زرتاشا کے لیے کچھ جنونی سا ہو رہا تھا۔ اس کی باتوں پر نہ جانے کیوں زین کا دل مختلف اہمات کا شکار ہونے لگا تھا، جیسے واقعی میں زرتاشا اس سے دور ہونے والی ہو۔ جب اس کے گھر والوں نے زرتاشا کی ہاں میں ہاں ملاتے رہی سے ہی کسر پوری کر دی تھی۔ ہاں تاشو بیٹا ایسے ہی کرنا، پھر اس غصے انسان کو عقل آئے گی۔ زین کے والد دلاور صاحب نے زرتاشا کو جیسے مزید شے دی تو زین خود پر کنٹرول کھوتا آگے بڑھا تھا۔ آپ لوگ بجائے اسے اس کی فضول باتوں پر سمجھائیں، اسے سر پر چڑھا رہے ہیں۔ زین کی غصے بھری آواز اچانک سے بلند ہوئی تو کچھ دیر کے لیے وہاں سے ناٹا چھایا تھا۔ اور تمہارا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ اسی طرح غصے سے بولتا سائقہ بیگم کے ساتھ لگے کھڑی زرتاشا کی طرف بڑھا تو وہ چیختے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ زین اس پر ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ وہیں زرتاشا کی چیخ اور زین کے اس کی طرف بڑھتے ہاتھ پر سبھی چیخے تھے۔ بھائی! حمزہ اور سائم زور سے بولتے آگے بڑھتے زرتاشا کے سامنے دیوار بنے تو وہیں دلاور صاحب نے زین کو بازو سے پکڑتے پیچھے کھینچا تھا۔ زین، یہ کیا حرکت ہے؟ تم پاگل ہو چکے ہو، تم زرتاشا پر ہاتھ اٹھانے والے تھے؟ دلاور صاحب بے یقینی بھری نظروں سے زین کو دیکھتے اونچی آواز میں بولے تو زین سب کی غلط فہمی پر انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ سب کو میں ایسا لگتا ہوں کہ میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ میں بس اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا تاکہ اس کی عقل سے پیدل دماغ کو سیدھا کر سکوں۔ یہ صبح سے میرے ضبط کو آزما رہی ہے، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواتے خود مظلوم بنی کھڑی ہے، اور آپ لوگ بھی بجائے اسے سمجھانے کے مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ زین بے یقینی اور افسوس بھری آواز میں بولا تھا۔ جو بھی ہے زین، تمہارا رویہ کسی طور زرتاشا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیوں ہو رہے ہو تم شرمندہ؟ کیا ہم زرتاشا کی معصومیت، اس کی ناسمجھی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں؟ تو کیوں تم ایک ہی دن میں اسے عقل کل بنا دینا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو اس طرح اس پر سختی کر رہے ہو؟ مگر یہ مت بھولو کہ ہم نے زرتاشا کو صرف بیٹی کہا ہی نہیں ہے بلکہ دل سے اسے بیٹی مانا ہے، تو تم ہمارے ہوتے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتے۔ دلاور صاحب کی باتوں پر سب کے سر اسبات میں ہلے تھے کہ وہ ان کی باتوں سے متفق تھی۔ زین نے سب کے چہروں پر نظر ڈالتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی اوور ریاکٹ کر گیا تھا شاید۔ زین نے گردن موڑتے زرتاشا کو دیکھنا چاہا تھا مگر آگے سائم اور حمزہ کو اس کا باڈی گارڈ بنے کھڑے دیکھ کر زین نے ان کو گھورا تھا۔ شرافت سے آگے سے ہٹو تم دونوں، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ زین نے انگلی کے اشارے سے انہیں آگے سے ہٹانا چاہا جب زرتاشا کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ مگر مجھے اپنے شوہر سے بات نہیں کرنی، جس پر دونوں کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری تو زین دل ہی دل میں انہیں سلواتے سناتا وہاں سے چلا گیا تھا کہ اب روٹھی بیوی کو منانے کا موقع بعد میں ہی ملنا تھا۔ پھر سارا دن زرتاشا اس سے چھپتی ہی رہی تھی۔ زین نے بلانے کی کوشش بھی کی تو آگے سے نو رسپانس تو زین نے اب رات کو ہی اسے ماننے کا سوچا تھا، مگر وہ جب ایک ضروری کال سنتا لان سے گھر کے اندر آتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو زرتاشا کے وجود سے خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ زین انہی قدموں کمرے سے واپس نکل گیا تھا اور اب اس کا رخ زرتاشا کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اندر سے سائقہ بیگم دروازہ کھولتی کمرے سے نکلی تھی۔ سامنے زین کو بیچارگی بھری شکل بنائے دیکھ کر انہوں نے خفگی سے منہ موڑا تو وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے چھوٹا بچہ بنا تھا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بچی پھر غلطی سے کچھ بول دے گی تو پھر تمہاری ناک کٹ جائے گی، جبکہ غلطی ہماری ہے جو اس کے نکاح میں جلدی کی چلو نکاح تک تو ٹھیک تھا لیکن رخصتی ہی رہنے دیتے۔ خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں نے سوچا ہے وہ آج سے اپنے کمرے میں ہی رہے گی، ہمیں ہماری بیٹی بھاری نہیں ہے۔ میں آہستہ آہستہ اسے شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں سمجھا دوں تو پھر اپنی بیوی لے جانا۔ سائقہ بیگم اپنی باتوں سے زین کو ہکا بکا کر گئی تھی۔ وہ اس وقت بس ایک بیٹی کی ماں بنے کھڑی تھی۔ سچ میں آپ کی باتوں سے مجھے خود سے ایک ظالم داماد والی فیلنگ آ رہی ہے۔
زین کی دہائی پر سائقہ بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، لیکن زین کی تیز نظروں نے فوراً ان کا مسکرانا بھانپ لیا تھا، اس لیے ان کی خوشامد کرنے لگا۔ معافی نہیں مل سکتی کیا؟ پلیز آخری بار۔ وہ ملتجی سا بولا تو سائقہ بیگم نے اپنے کندھوں پر موجود اس کے ہاتھ پر تھپڑ لگائی تھی۔ مگر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے آج کے رویے سے بہت ڈر گئی ہے، بڑی مشکل سے سوئی ہے، اپنی پچھلی زندگی کی محرومیوں کو یاد کرتے بلک رہی تھی۔ سائقہ بیگم کی بات پر زین کا چہرہ سنجیدگی کی لپیٹ میں آیا تھا۔ سائقہ بیگم اس کا گال تھپکتی آگے بڑھ گئیں تو زین آہستگی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ یہاں بس ڈم لائٹ کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور زرتاشا کروٹ کے بل لیٹی گہری نیند میں تھی۔ زین دوسرے سم سے آدھا بیڈ پر آ بیٹھا تھا، پیروں کو جوتے سے آزاد کرتے وہ زرتاشا کے قریب نیم دراز سا ہوا اور ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے آہستگی سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ میری خوبصورت پٹھانی، زرتاشا کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے وہ بڑبڑایا تھا۔ کیوں میرے لیے اتنا ضروری ہو گئی ہو، جبکہ ہمیں ملے فقط 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں؟ اس کی پلکوں کو چھوتے وہ بے بسی سے بولا تھا۔ جب پہلی بار تم سے سامنا ہوا تھا تو سوچا نہیں تھا کہ تم ایک دن اس طرح میری محرم بن کر میرے پاس ہوگی۔ وہ سوئی ہوئی زرتاشا سے باتیں کر رہا تھا جب وہ کسمسائی تھی، اپنے چہرے پر موجود زین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اپنے گال کے نیچے رکھتے پھر سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ زرتاشا کے اس عمل پر زین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو لوگ تمہاری تکلیف کا سبب بنتے رہے ہیں، اب دل کرتا ہے کہ انہیں ایسی سزا دوں کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ یہ سوچ آتے ہی زین کے چہرے پر کرختگی سی چھانے لگی تھی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ بھی تو ظالم بننے والا تھا نا۔ اسے ان درندوں کے حوالے کرتا واپس پلٹ رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت انجان تھا کہ اللہ نے اسے زرتاشا کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ اب وہ جہاں مرضی چلا جائے، زرتاشا کو اس کی زندگی کا حصہ بننا ہی تھا۔ وہ زرتاشا لغاری نہیں بلکہ زرتاشا زاور خان تھی، جس کی ماں گل بہار اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تو اس کے باپ زاور خان نے نورین بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی تاکہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار مل سکے، جو ان کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ نورین بیگم کبھی اچھی ماں نہیں بن سکی تھی۔ سوتیلی ماں کی روایت پر پورا اترتے اس نے زرتاشا پر بہت ظلم ڈھائے تھا، اور مزید پتہ نہیں کب تک وہ زرتاشا کی زندگی اجیرن کرتی کہ زرتاشا کی قسمت میں دور کہیں زین لغاری کا نام لکھا جانے لگا تھا۔ سال کی شروعات تھی جب زین لغاری اپنے دوستوں کو مجبور کرنے پر ان کے ساتھ سیر کے لیے شہر کراچی سے نادرا نیریاز آیا ہوا تھا۔ ایک گاڑی میں وہ 3 دوست تھے۔ زین گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ریلیکس سے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا ایک دوست عمر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو دوسرا دوست علی پیچھے اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھا۔ جب اچانک سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی تو عمر نے بریک پر پاؤں رکھتے بڑی مشکل سے گاڑی کو اس لڑکی چڑھنے سے روکنے کے لیے ذرا سا ترچھا کیا تو گاڑی وہاں موجود پتھر کے ساتھ جا کے ٹکراتے پورے ماحول میں ایک عجیب سا شور بلند کر گئی تھی۔ لڑکی بچ جانے کے باوجود گاڑی کی آواز سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ یا الہی خیر! علی بڑبڑاتا ہوا نیند سے جاگا تھا، جبکہ عمر اور زین ابھی تک ساکت سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی وہ لوگ زندہ بچ چکے ہیں؟ عمر، یہ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ زین نے غصے سے عمر سے پوچھا تو وہ سفید پڑے چہرے کے ساتھ باہر کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ زین چونکہ اپنے سیل فون پر بزی تھا اس لیے وہ انجان تھا کہ گاڑی کے سامنے کوئی لڑکی آئی ہے۔ وہ وہ کوئی بچی اچانک سے گاڑی کے سامنے آئی تو میں بوکھلا گیا تھا۔ عمر نے اس سب کی وجہ بتائی تو زین چہرے پر سخت تاثرات لیے گاڑی سے نکلا تو عمر اور علی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ لڑکی زرتاشا خان تھی جو اپنی سوتیلی ماں کے بھائی اکمل سے اپنی عزت بچاتی اندھا دھند بھاگتی یوں گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، جو اب خود کے بچ جانے پر سہمی خوف زدہ سی گردن موڑتی بار بار کچھ فاصلے پر موجود چھوٹے سے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس گھر کے دروازے پر اسے ایک بدنما چہرہ نظر آیا، اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہوئی اور وہ جھٹ گردن کا رخ سیدھا کرتے اپنے قریب آ کر رکے زین کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو لالا، وہ برا شخص مجھے مار دے گا۔ چھوٹا قد، دبلی پتلی سی پٹھانی فراک پہنے وہ بچی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ہاتھ جوڑے زین کی طرف دیکھتی تو کبھی گردن موڑتے اس وحشی نما شخص کو جسے دیکھتے ہی اس کراہت محسوس ہوتی تھی۔ زین جو پہلے بہت غصے میں اس لڑکی کے پاس آیا تھا تاکہ اسے اس کی حرکت کو ڈانٹ سکے، اب کچھ کھویا کھویا سا اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی اور مترنم سی آواز نے نہ جانے زین لغاری پر کیسا سحر پھونکا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کو دیکھتے مسمرائز ہوا تھا۔ مگر پھر اس لڑکی کی ایک طرف اشارہ کرنے پر زین نے اس سمت دیکھا تھا۔ یہاں درمیانی عمر کا مرد لمبے ڈگ بھرتا انہی کی طرف آ رہا تھا، جسے دیکھتے اس لڑکی نے اپنے سر پر جھولتی چادر کو ہونٹوں پر رکھتے اپنی چیخ کو دبایا تھا۔
क्या हुआ है बच्ची, कौन है वो? अपने पास खड़े मर्द के बजाय कुछ फासले से उभरती किसी और मर्द की आवाज़ पर सरताशा के हवास गुम हुए थे। इसने अब चौंकते हुए ज़ैन फिर इसके दोनों दोस्तों को देखा, तो इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। पीछे एक मर्द था, जो आगे वो खुद 3 मर्दों के चुंगल में आ फंसी थी। इसे लगा वो आज अपनी जान से जाएगी। ज़रताशा ने एक गहरी सांस भरी थी और फिर किसी छलावे की तरह वो इनके पास से भागती चली गई थी। जब इसी असना में वो बड़ी-बड़ी मूंछों वाला मर्द इनके नज़दीक आ चुका था। मामला जैसे कुछ कुछ ज़ैन के समझ में आने लगा था। इस लड़की की ब्रासा सी सूरत याद करते इसने दांत पर दांत जमाए अकमल को शोला उगलती नजरों से देखा था। क्या कह रहा था तुम लोग इस लड़की से? अकमल अपने मूंछों को ताव देता सर्द से लहजे में पूछने लगा तो जैन एक कदम उठाता इसके रूबरू हुआ था। हम नहीं, तुम इस लड़की को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से आज इसकी जान जाते जाते बची है। जैन लुगारी गुर्राया तो अकमल कुछ देर को घबराया, लेकिन फिर लापरवाही से बोला, तो तुमको क्या, वो लड़की हमारा होने वाला बीवी है, तो हम जो मर्जी करें। जाओ यहाँ से, हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अकमल की बात पर तीनों ने जो एक धचका सा लगा था, कहाँ ये 40 साल क्रॉस करता शख्स और कहाँ वो मासूम सी बच्ची। जबकि इस धमकी पर जैन ने इसका गिरबान जकड़ा, तो उमर और अली ने तेजी से इसे पीछे किया था। वो लोग बहुत अच्छे से इन लोगों की दुश्मनियों के बारे में जानते थे। वो ख्वाह किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहते थे। जैन, प्लीज कूल डाउन, चलो यहाँ से। उमर और अली इसे काबू में करते बोले तो अकमल तमस्कराना सा मुस्कुराया था। जैन इसे नफरत और गुस्से से घूरते पलट गया था। गाड़ी सिर्फ बाहर ही से डैमेज नहीं हुई थी, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी कोई वजह बन गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से नाचार इन तीनों को यहीं कहीं नजदीक रहने की जगह तलाश करनी पड़ी थी, जहां अक्सर लोगों ने अपने घरों के कुछ हिस्से मुसाफिरों के रात गुजारने के लिए बनाए हुए थे, जहां रहने के साथ खाने पीने की सहूलत भी मौजूद थी। वो तीनों अपना सामान लेकर कार अच्छे से बंद करते आगे बढ़े थे और कुछ दूर इन्हें रहने के लिए एक मकान मिल गया था, जो साफ सुथरी हालत में था। शाम का वक्त था, बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, इसीलिए चाय वगैरह पीते उमर और अली तो नींद में गुम हो चुके थे, जबकि जैन चाह कर भी आंखें बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि नींद लेने के ख्याल से इसने जब भी आंखें बंद की थी एक दिलकश हसीन सा सरापा आंखों की पुतलियों पर आबराजमान होता था। अपनी इस कैफियत पर बेचैन सा होता वो बिस्तर से उठता, बिना कोई मोटा कपड़ा पहने वो बाहर निकल आया था। इस्तराफी कैफियत में अपने बालों में हाथ चलाता दीवार से टेक लगाए खड़ा हो गया था। वो इस कदर उलझन का शिकार था कि इसके वजूद पर बाहर की सर्दी ने भी कोई असर नहीं डाला था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं एक कम उम्र लड़की को बस इसलिए नहीं भूल पा रहा क्योंकि वो खूबसूरत थी। जैन खुद से मुखातिब हुआ था। खूबसूरत? मगर खूबसूरती तो पहले भी मेरी नजरों से गुजरती रही है, तो फिर इस लड़की को देखने मेरा दिल अलग अंदाज क्यों धड़का था? जैन खुद से सवाल करने लगा, जब इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा है। इसने झट इधर-उधर नजरें दौड़ाई तो इसे एक दीवार के पीछे से बस 2 आंखें नजर आई थीं। वो इन आंखों की जरा सी झलक से पहचान गया था कि वो वही लड़की थी, जिस पर वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा, तो वो लड़की दीवार से पीछे हट गई थी। नहीं रुको, सुनो! जैन उसे पुकारते हुए इस दीवार तक चिल्लाया था, मगर वो लड़की शायद जा चुकी थी। मगर जैन जैसे ही इस दीवार खत्म होने पर आगे आया, वो लड़की वहीं दूसरी तरफ मुंह पर चादर जमाए खड़ी, अभी से आंखें फाड़े अपने सामने देख रही थी। इसने डरते हुए फिर से भागना चाहा, लेकिन इस बार जैन ने इसके भागने की कोशिश नाकाम बना दी थी। वो इसका हाथ पकड़े अपनी तरफ खींच चुका था। वो लड़की बल खाती इससे बस चंद फासले पर आ रुकी थी। छोड़ो! वो सरासीमा से होती अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैं छोड़ देता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। जैन की भारी सी आवाज पर वो ठहरते इसके चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर इसने कुछ चौंकते हुए अपने हाथ की तरफ देखा, जो जैन के हाथ की गिरफ्त में था। जैन के ठंडे हाथ का लम्स वो बखूबी महसूस कर पा रही थी, मगर कुछ अजीब था कि इसे ये लम्स बुरा नहीं लग रहा था। वैसी वहशत और कराहत महसूस नहीं हो रही थी जैसी अकमल की नजरों से ही वो महसूस करती थी। इसके रुक जाने पर जैन ने अगले ही लम्हे हाथ छोड़ दिया था। जैन थोड़ा सा दीवार की ओट में हुआ था, ताकि वो किसी को भी दोनों एक साथ खड़े नजर न आए। नाम पूछ सकता हूँ तुम्हारा? जैन ने अपने दिल में पनपता सवाल दबाते पहले इसका नाम जानना चाहा था। जरताशा, वो धीमी सी आवाज में जवाब दे गई थी। जरताशा, मुझे छुप कर क्यों देख रही थी? जैन को इससे बात करना, इसकी मासूमियत से भरी आवाज सुनना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बेमकसद सवाल कर रहा था। मगर वो इसके इस सवाल का जवाब देने के बजाय फिर से मैं जा रही हूँ कहते पलटने लगी, जब जैन फिर से इसे रोक गया था।
اور اس بار جو سوال زین نے کیا تھا وہ سنتے زرتاشا چپ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس انسان سے ڈر کر کیوں بھاگ رہی تھی؟ اور وہ انسان تمہیں اپنی ہونے والی بیوی بتا رہا تھا، ایسا کیوں؟ تمہارے گھر والے اندھے ہیں کیا؟ زین کا لہجہ سخت ہوتا چلا گیا تھا، مگر آگے سے زرتاشا کو خاموش دیکھتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ اسے لگا شاید وہ خاموشی سے چلی گئی ہے، مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کپکپاتے ہونٹ اور لرزتی تھوڑی لیے کھڑی تھی۔ زین نے تفکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی واقعی کسی مصیبت میں پھنسی تھی۔ وہ جھوٹ وہ جھوٹ بول رہا تھا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ بہت برا انسان ہے۔ زرتاشا نے اپنے سسکیوں کو روکتے مشکل سے بولنے کی کوشش کی تھی۔ تو پھر تمہارے گھر والے؟ زین نے اپنی الجھن سلجھائی چاہی کہ آخر سگے ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ میری ماں کا بھائی ہے، مطلب میری سوتیلی ماں کا بھائی۔ زرتاشا کی بات پر زین نے اس بات میں سر ہلایا تھا جیسے اسے معاملہ سمجھ آنے لگا ہو۔ مگر تمہارے بابا تو سگے ہیں نا؟ زین نے تیز لہجے میں کہا تو زرتاشا نے ہچکی بھری تھی، جیسے اسی بات کا تو دکھ ہو کہ اس کا باپ سگا ہونے کے باوجود اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ تب زرتاشا نے اپنے مختصر سی کہانی بتائی تھی۔ ہم خان ہیں مگر رہتے کراچی میں تھے، اس لیے اردو صاف ہے ہماری، جہاں کچھ دن پہلے ہی آئے ہیں، کیونکہ وہاں پتہ نہیں کیسے ایک دن ایک لڑکا میرے کمرے میں گھس آیا تو میری سوتیلی ماں نے میرے بابا سے کہا کہ اس لڑکے کو میں نے بلایا ہے۔ آگے سے وہ لڑکا بھی میری سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگا تو بابا نے مجھے زندگی میں پہلی بار تھپڑ مارا تھا، جس کے بعد وہ لڑکا تو بھاگ گیا، مگر میری ماں نے بابا کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ میرا کردار ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اس شہر میں رہنا ٹھیک نہیں، اور انہیں جہاں آنے پر مجبور کرنے لگے۔ بابا اس کی بات مان گئے اور ہم یہاں آ گئے تو ماں نے بابا کے سامنے میرے لیے اپنے اس ڈریکولا بھائی کا رشتہ رکھا ہے، مگر ابھی تو بابا مان نہیں رہے، مگر نہ جانے کب ماں ان کو باتوں میں لیتے میری شادی اپنے بڈھے بھائی سے کروا دے گی۔ اپنی درد بھری داستان سناتے وہ زار و قطار رو بھی رہی تھی۔ زین کو زرتاشا کے لیے دل سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی جب وہ اپنی گالوں پر بہتی آنسو ہاتھوں سے رگڑتے دوبارہ بولی تھی، میں آپ کو اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کراچی میں بہت سی ایسی جگہ ہیں یہاں پر لوگ ماں باپ کے بغیر رہتے ہیں، تو میں نے سوچا آپ سے مدد لے لوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ وہ بڑی آس لیے پوچھ رہی تھی۔ زین کے من میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی سے کہے کہ وہ اس کی ہر مشکل کو حل کر دے گا، مگر زین کے کچھ کہنے سے پہلے زرتاشا کی سوتیلی ماں زور زور سے اسے آوازیں لگاتی اس طرف ہی آنے لگی تو وہ گھبراہٹ کے مارے وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں بری طرح سے زمین بوس ہوتی اپنے ہاتھ اور گھٹنوں پر چوٹ لگواتے تکلیف سے کراہنے لگی تھی۔ زین اس کی تکلیف پر تڑپتے ہوئے آگے بڑھتا اس کے نزدیک بیٹھا تو وہ اپنی تکلیف بھولتی اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رو پڑی تھی، جاؤ یہاں سے جاؤ، ورنہ وہ میری ماں۔ وہ خوف زدہ سی اپنی سوتیلی ماں کے پاس آتے قدموں کی دھمک بخوبی سنتی سفید پڑتی جا رہی تھی۔ زرتاشا کا اس قدر ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہو جانے پر زین نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی سے دیوار کی دوسری سمت آ گیا تھا جب اسے ایک عورت کی کرخت سی آواز سنائی تھی، ابھی یہاں کوئی تھا نا؟ بتا کون تھا؟ یہاں بھی کوئی نیا یار بنا لیا گیا؟ نورین بیگم نے نیچے گری زرتاشا کو گدی کے بالوں سے دبوچتے کھڑا کیا تو وہ زور سے چیخی تھی۔ اس کی چیخ پر زین لغاری نے اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر نہ جانے کیسے ضبط کیا تھا کہ وہ فی الوقت اس ڈائن عورت کے سامنے جا کر زرتاشا کی زندگی مزید مشکل نہیں بنا سکتا تھا۔ نہیں، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، زرتاشا نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ انسنی کیے ظالم بنتی سے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے جانے لگی تھی۔ دیکھو میں کیسے تمہاری کرتوت تمہارے باپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ آج کل میں ہی تمہاری شادی میرے بھائی سے کر دے گا۔ نورین بیگم اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیتے اپنی منصوبہ بندی بتانے لگی تو زرتاشا اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بلکنے لگی تھی، مگر اس عورت کو رحم نہیں آیا تھا بلکہ وہ مکاری سے کچھ سوچتی مسکرانے لگی تھی۔ زین لغاری فریش ہوتا واش روم سے نکلا تو کمرے میں علی اور عمر دونوں ہی نہیں تھے۔ وہ بالوں میں ٹاول سے بال خشک کرنے میں لگا تھا جب کمرے کے اندرونی دروازے پر کھٹکا سا ہوا اور تھوڑی دیر بعد قہوہ لیے زرتاشا وہاں داخل ہوئی تھی، جسے دیکھتے زین کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ زرتاشا تم؟ زین نے پوچھتے ساتھ اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا تھا، یہاں وہ کپ اور ایک کیتلی پکڑے ہوئے تھی۔ ہاں، وہ اماں نے کہا کہ آپ سب کو قہوہ دے آؤں، وہ بولتے ہوئی تپائی پر کیتلی اور کپ رکھتے ہاتھوں کو آپس میں الجھائے زین کو دیکھنے لگی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔
اور زرتاشا کے وہاں رکنے کی غلطی ہی اسے بھاری پڑ گئی، اور اس کی سوتیلی ماں زور زور سے چیختے چلاتے زاور خان کو بلا لائی تھی۔ زاور خان، یہ دیکھو، تمہاری بیٹی اب اس لڑکے کے ساتھ گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ کل بھی میں نے چھپ کر اسے اس سے باتیں کرتے سنا تھا، اور آج صبر نہیں ہوا تو قہوے کے بہانے اس کے پاس آ پہنچی ہے، حالانکہ یہ کام تم یا میں کرتی ہوں۔ نورین بیگم زاور خان کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو کھینچتی کمرے میں گھستی چلی آئی تھی، اپنی اونچی آواز اور حالات کو اپنے تابع کرتے وہ زاور خان کی سمجھ بوجھ کو تالا لگا چکی تھی۔ زین اور زرتاشا نے سکتے کے عالم میں نورین کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ زین غصے سے اونچی آواز میں دھاڑا تو نورین بیگم کو چپ لگی تھی۔ زو زوار، اب یہ کل کا لڑکا اپنی بےہودگی چھپانے کو مجھ پر غصہ کر رہا ہے؟ نورین کی زبان زین کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کی بدولت اٹکنے لگی۔ نہیں بابا، وہ اماں، زرتاشا نے سہمے سے انداز میں اپنی صفائی دینی چاہی، لیکن زاور خان کی آنکھوں پر تو نورین بیگم غفلت کی پٹی بندھے ہوئے تھی۔ وہ غصے سے فضا میں ہاتھ بلند کرتا زرتاشا کو تھپڑ مارنے والا تھا جب زین ان کے سامنے آتا ان کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ بجائے اس کا ساتھ دینے کے آپ اپنی جھوٹی بیوی کا یقین کر رہے ہیں؟ آپ کے خود کی آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے کیا؟ زرتاشا جو چہرہ جھکائے کھڑی تھی، زین کو اپنے ڈھال بنتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو میں اضافہ ہوا تھا۔ آپا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت اپنے پلان کے تحت اکمل بھی وہاں چلا آیا تھا۔ او، یہ لڑکا ادھر تک پہنچ گیا؟ زاور لالا، یہ لڑکا کل دوپہر سے زرتاشا کے پیچھے ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے زرتاشا کو اس کے ساتھ دیکھا تھا، مگر پھر مجھے دیکھتے ہی زرتاشا وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ زین کو دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کرتا زاور خان کو مزید بھڑکانے لگا تھا۔ کمینے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گا، اور جو یہ غلط بیانی کی تو۔ زین غصے سے بھبڑتا اکمل کا گریبان جکڑ کر جھٹکے دے گیا تھا۔ زاور، چھڑواؤ میرے بھائی کو، یہ لڑکا چیخ چلا کر ہمارا دھیان بھٹکا رہا ہے، اسے نکالو یہاں سے، اور ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح میرے بھائی سے کروا دو، اس سے پہلے کہ یہ اور زیادہ ہماری عزت کا جنازہ نکالے۔ نورین زین کو اکمل پر حاوی ہوتے دیکھ کر فوراً اپنے مقصد کی طرف آئی تھی۔ زین نے نورین بیگم کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ اکمل سے گتھم گتا تھا۔ جب زاور خان نے آگے بڑھتے اکمل کو چھڑوانا چاہا، اور اسی وقت علی اور عمر بھی کمرے میں داخل ہوتے سامنے کا منظر دیکھتے حیران پریشان رہ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے زین کو قابو کیا تھا، وہ دونوں گاڑی کی ٹھیک کروانے نکلے تھے۔ اکمل، نکاح خواہ کو لے کر آؤ، فوری۔ زاور خان کی بات پر اکمل کی بانچیں کھلی پڑی تھی، وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا جلدی سے باہر نکلا تھا، جبکہ زرتاشا آگے بڑھتے اپنے باپ کے پاؤں پکڑے رونے لگی تھی۔ نہیں بابا، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں بابا، میں مر جاؤں گی۔ وہ اکمل اچھا نہیں ہے بابا، میں بری نہیں ہوں، میں اماں کے کہنے پر قہوہ لے کر آئی تھی۔ زرتاشا اپنے باپ کے پاؤں پکڑے التجائیں کرنے لگی تھی۔ علی اور عمر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جب زین زرتاشا کی تکلیف دل سے محسوس کرتا ایک بار پھر سے زاور خان کے سامنے آیا تھا۔ آپ کیسے اپنی بیٹی کسی جاہل گوار اور اس سے عمر میں اتنے سال بڑے شخص کو سونپ سکتے ہیں؟ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ زین نے کسی طرح زاور خان کا دل موم کرنا چاہا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، زاور خان بولتے ہوئے جھکا اور زرتاشا کو بازو سے پکڑے سے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا۔ نورین بیگم فاتحانہ مسکراتے پلٹ گئیں۔ یہ سب کیا تھا؟ علی اور عمر ایک ساتھ بولے تو ساکت کھڑے زین نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور پھر مختصر لفظوں میں انہیں ساری بات بتا دی، جسے سنتے انہیں بھی زرتاشا کے لیے افسوس ہوا تھا۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، چلو نکلو یہاں سے، اس سے پہلے یہ لوگ کوئی اور الزام لگائیں۔ عمر نے آگے بڑھتے بیگ اٹھائے اور باہر کی طرف نکل گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں زرتاشا کا نکاح نہیں ہونے دوں گا، زین غصے سے بولا تو علی نے اسے گھورا تھا۔ چپ چاپ چلو زین، تمہاری یہ ہمدردی ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ علی نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اور پھر علی اور عمر نے اس کی بہت منت سماجت کی، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا تھا۔ عمر اور علی گاڑی میں سامان رکھ چکے تھے، اب بس زین کو واپسی کے لیے راضی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں اکمل بھی نکاح خواہ کو لے آیا تھا۔ زین نے پھر آگے بڑھتے اکمل کو مارنے کی کوشش کے ساتھ کی وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالے مولوی پر تان گیا تھا۔ خبردار، جو یہ نکاح پڑھوایا تھا۔ زین غرایا جب گھر کے اندرونی حصے سے شور سا بلند ہوا۔ زرتاشا کہیں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گئی۔ نورین بیگم کی آواز نے سب پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ یقیناً ان لڑکوں کا کام ہے زوار۔ نورین نے غصے سے تینوں کو گھورا تھا جو ہکا بکا سے سانس روکے کھڑے تھے۔ مگر کیسے؟ یہ تو کب سے یہیں موجود ہیں۔
ज़ावर खान की बात पर उमर और अली ने शुक्र भरी सांस भरते ज़ैन की तरफ मलामत भरी नजरों से देखा, जो अब भी जरताशा की फिक्र में मुब्तला था। जरताशा कहाँ गई? ज़ैन के मुंह से सवाल निकला जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इर्द-गिर्द तलाश करने की कोशिश की गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अली और उमर बहुत मुश्किल से अब कुछ गुस्से से ज़ैन को वहां से निकाल लाए थे। इससे पहले वो लोग पुलिस को इस मामले में शामिल करते, उमर और अली को वहां से जाना बेहतर लगा था। मगर ज़ैन को किसी तौर चैन नहीं था। वो वहां रुकना चाहता था मगर ज़ावर खान ने इनकी कोई मदद लेने से इनकार कर दिया था। अली ने इसे बहाने से पानी देते इसमें नींद की गोली मिला दी थी, क्योंकि होश में तो ज़ैन वहां से हिलने से इनकारी था। वो दोनों कहीं और का रुख करने के बजाय अपने अपने घरों की तरफ वापस आ गए थे। आधा रास्ता गुजरने के बाद ये ज़ैन उठ चुका था और अब इन पर सख्त बरहम हो रहा था, जिसे वो कान बंद किए बर्दाश्त कर रहे थे। मुसलसल ड्राइविंग से वो लोग आधी रात तक अपने शहर इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। सबसे पहले जैन का घर आया था। जैन गाड़ी से निकलता जोरदार आवाज के साथ गाड़ी का दरवाजा बंद करता गाड़ी की डिग्गी की तरफ आया था ताकि अपना बैग निकाल सके। मगर जैसे ही इसने डिग्गी खोली इसके औसान खता हुए थे, क्योंकि वहां बैग के साथ जरताशा सुकड़ी सिमटी सी जरताशा पर पड़ी थी। इसकी आंखें बंद थीं। जरताशा, जरताशा, जैन ने इसे पुकारा मगर वो नींद में नहीं बल्कि बेहोश पड़ी थी। जैन ने जल्दी से इसे बाहों में भरे डिग्गी से बाहर निकाला था। कुछ गैर मामूली महसूस करते उमर और अली दोनों गाड़ी से निकले और फिर जरताशा को देखते इनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ओह माय गॉड, ये मुसीबत हमारी गाड़ी में हमारे पीछे यहाँ तक आ गई है। अली चिल्लाया तो जैन ने जरताशा को मुसीबत कहे जाने पर पलट कर इसे घूरा तो वो वहीं चुप हुआ था। ये पागल हो गया है क्या? जैन को जरताशा को घर के अंदर ले जाते देखकर अली ने उमर की तरफ झुकते सरगोशी की तो वो कंधे उचका गया। फिर वो भी जैन के पीछे चले आए कि वो इसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जैन जरताशा को गेस्ट रूम में ले जाता जल्दी से साइका बेगम को नींद से उठा लाया था। दिलावर साहब भी मशकूक नजरों से जैन और इसकी दोस्तों को घूर रहे थे। जैन संजीदगी से सारी बात अपने माँ बाप के गोश गुजार कर गया था। इन्होंने मजीद सवाल किए बगैर तरहम भरी नजरों से जरताशा को देखा था। जब जरताशा ने आंखें खोलते अनजान नजरों से साइका बेगम और दिलावर साहब को देखा, जैन और इसके दोस्तों पर इसकी नजर नहीं पड़ी थी। मैं कहाँ हूँ? अपने सर पर हाथ रखते वो उठने की कोशिश कर रही थी। जन्नत में। अली की जबान फिसली तो जरताशा ने आंखें फेरते इसे देखा और फिर जैन पर नजर पड़ते ही इसके चेहरे पर इत्मीनान फैलने लगा था। बेटा, अब कैसी तबीयत है? साइका बेगम नरमी से पूछने लगी, जिस पर अली ने मुंह बिगाड़ा था। आंटी, आपको पहले ये पूछना चाहिए कि ये हमारी गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रही थी? अली के सवाल पर जैन ने से घूरा, जबकि जरताशा कुछ शर्मिंदा सी हुई और फिर बोली थी, मुझे बाबा ने ऐसा करने को कहा था, क्योंकि वो शायद अम्मा और इनके भाई की बुरी नीयत के बारे में जान गए थे। जरताशा की बात पर सबको झटका लगा था, जबकि जैन कुछ पुरसुकून हो गया था। यानी जावर खान ने इस पर एतबार करते अपनी बेटी को भेजा था। ये ये बाबा का फोन नंबर, इस पर बात करवा दे मेरी, वो परेशान होंगे। कुछ याद आने पर जरताशा ने अपनी बड़ी सी चादर का एक किनारा सामने करती वहां बंधी छोटी सी पर्ची पर्ची निकाली। साइका बेगम ने इसे पकड़ते जैन को वो नंबर डायल करने का इशारा किया था और इस कॉल के बाद साइका बेगम और दिलावर साहब जरताशा को लेकर मुतमईन हो गए थे। इन्होंने इसी वक्त इसके सर पर हाथ रखते इसे अपनी बेटी होने का मान दिया था। जावर खान ने दरख्वास्त की थी कि जैन जैसा मजबूत शख्स इनकी बेटी को अपना लेगा तो वो सारी जिंदगी इसके एहसानमंद रहेंगे, और जैन जरताशा के लिए दिलो जान से राजी था। इसके बाद जरताशा को इस घर में हर एक रिश्ता और प्यार मिला था कि वो लड़की हंसना बोलना सीख गई थी। वो कराची जैसे शहर में रहने के बावजूद मासूम थी, क्योंकि इसकी माँ ने कभी इसे स्कूल के अलावा बाहरी दुनिया की हवा लगने नहीं दी थी। स्कूल में भी वो डरी सहमी सी कभी दोस्त नहीं बना सकी थी। और फिर जैन जल्द ही जरताशा को अपनी जिंदगी में शामिल कर गया था। जरताशा सारी रात जैन के सीने में चेहरा छुपाए सोई रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह इसकी आंख खुली तो इसे झट अपनी नाराजगी याद आई, तो इसने जल्दी से जैन से दूर होना चाहा, मगर हो नहीं पाई, क्योंकि जैन का एक बाजू मजबूती से इसके गिर्द हायल था। क्यों तंग कर रही हो सुबह सुबह? जैन नींद से भरी भारी आवाज में बोला था। छोड़े मुझे, और आप यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हैं? आप अच्छे से जानते हैं मैं नाराज हूँ आपसे। जरताशा ने इसका बाजू झटकते गुस्से से कहा, जो जैन बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलता उठकर बैठते बेड क्राउन से टेक लगा गया, क्योंकि तक वक्त नींद से जरूरी बीवी को मनाना था। मुंह बनाए जरताशा ने इसके पास से उठना चाहा, मगर वो इसका हाथ पकड़कर रुक गया। मेरी अच्छी सी बीवी कैसे मानेगी भला? शॉपिंग करके या फिर आइसक्रीम खा के? और हाँ, गोलगप्पे भी हैं ऑप्शन में।
زین نے اس کے ہاتھ کو اپنے سامنے کھولتے اس کی ہتھیلی پر انگلی سے اپنا نام لکھتے پوچھا تو زرتاشا کے منہ میں ابھی سے پانی بھرایا تھا، مگر پھر بھی منہ موڑے بیٹھی رہی۔ مان جاؤ نا یار، دیکھو میری 7 پشتوں کی توبہ، جو تم پر غصہ کروں، تم ناراض رہی تو بابا پھر مجھے ڈانٹیں گے، کیا کہ تم چاہتی ہو تمہارا ذہن بار بار سب کی ڈانٹ سنے؟ زین نے اپنی آواز میں ہٹ دھرجہ مظلومیت طاری کرتے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ایموشنل بلیک میل کیا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا کیونکہ زرداشا گردن موڑے سے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، میں مان رہی ہوں تو بابا نہیں ڈانٹیں گے پھر، مگر ہاں، آپ مجھے آئس کریم اور گول گپے دونوں کھلائیں گے۔ زرتاشا نے انگلی اٹھائے کہا تو زین نے مسکراتے ہوئے حامی بھرتے ساتھ اس کے سرخ بڑے گال کھینچے تھے۔ چلو فریش ہو، پھر ناشتہ کرنے جانا ہے۔ زین نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو زرتاشا بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زین اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے پلٹتی تھی اور وہیں کھڑے کھڑے وہ جھکتی زین کے گردن کے گرد بازو حائل کرتے اس کے کندھے میں تھوڑی ٹکائے بولی تھی، آپ بہت اچھے ہیں زین۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو زین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی، اور تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہو، ویسے اب خود حق کر رہی ہو۔ زین آخری جملہ شرارت سے بولا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے ماما نے بتا دیا ہے کہ حق کرنے سے بیبی نہیں ہوتا، اور شرمیلے سے انداز میں بولتی واش روم کی طرف بھاگی تو زین کہا لگاتے ہنس دیا تھا۔